الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سورة النحل آیت نمبر 125 کی میں نے تلاوت کی ہے. آج کے درس میں اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی. اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک، بلا اپنے رب کے راستے کی طرف. سب سے پہلا سوال یہ ہے اس آیت کریمہ کے مخاطب کون ہیں؟ اللہ نے حکم دیا ادعو، بلا اپنے رب کے راستے کی طرف. اس آیت کے مخاطب کیا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ نہیں، بلکہ اس آیت کریمہ کے مخاطب سارے مومنین ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ساری امت کے لیے نازل کیا ہے. تو اس آیت کے مخاطب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، بلکہ اس آیت کے مخاطب ساری کی ساری امت مسلمہ ہے، امت محمدیہ ہے. فرمایا ادعو، بلاؤ. ادعو جو ہے دعا یدعو سے فعل امر ہے، گویا اس میں حکم دیا گیا ہے. الاصل فی الامر یا الامر یدل علی الوجوب، اگر کسی بات کا حکم دیا جائے تو وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف. دعوت الی اللہ اس کا کیا حکم ہے اس کی بھی وضاحت ہوگی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے حکم کو بجا لانا واجب ہے. ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے اپنی علم اور صلاحیت کے مطابق دعوت اور تبلیغ کا کام کریں، اپنے علم اور صلاحیت کی روشنی میں لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. دعوت الی اللہ ایک اہم دینی فریضہ ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور و معروف روایت آپ جانتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، بالضرور تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے. اگر تم نے بھلائی کا حکم نہیں دیا، برائی سے نہیں روکا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیجے گا، پھر تمہارے نیک لوگ اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں فرمائے گا. تو دوسری بات جو اس آیت کریمہ سے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا یہ واجب ہے، یہ اس لیے کہ الامر یدل للوجوب، امر وجوب پر دلالت کرتا ہے. پھر تیسری بات یہ ہے اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ. کن کو بلایا جائے ان کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، یا دوسرے الفاظ میں مفعول کو محذوف کر دیا گیا ہے. اسی بنا پر اہل علم فرماتے ہیں
اس سے مراد عام ہوگا۔ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، اس میں مسلمان اور غیر مسلم سب آ جاتے ہیں۔ جب مفعول کو محذوف کر دیا جائے تو اس میں عموم کا معنی پایا جاتا ہے۔ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، صرف مسلمانوں کو نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کو۔ دیکھیے دنیا میں اللہ کی یہ سنت رہی ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا ہے جب تک کہ رسول بھیج کر کے ان پر حجت قائم نہ کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنے اس قانون کا ذکر کیا ہے، فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک کہ ان کے درمیان رسول بھیج کر کے ان پر حجت قائم نہ کر دی جائے۔ یہ اللہ کی سنت رہی ہے۔ تو دعوت کن کو دینا ہے؟ مسلمان اور غیر مسلم سب کو دعوت دینا ہے۔ دعوت کس چیز کی دینا ہے اس کا بھی ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا۔ دعوت کا حکم واضح کیا گیا، دعوت کن کو دینا ہے وہ بھی بتا دیا گیا، دعوت کس چیز کی طرف دینا ہے اللہ نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ ادعو الی سبیل ربک، لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ رب کا راستہ وہ ہے جو ہمیں رب تک پہنچائیں۔ رب کا راستہ وہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، جو خود اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اللہ نے جس راستے کو متعین کیا ہے، مقرر کیا ہے، اس راستے کی طرف بلاؤ جو ہمیں اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، لوگوں کو بلانا ہے اللہ کی طرف۔ اس آدمی سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ تو ہمیں لوگوں کو دنیا کی دعوت نہیں دینا ہے، اپنے افکار اور نظریات کی طرف نہیں بلانا ہے، اپنے خواہشات نفس کی طرف نہیں بلانا ہے، بلکہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے۔ اللہ کا راستہ یہی دین اسلام ہے۔ لوگوں کو توحید کی دعوت دینی ہے۔ دین اسلام اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، اللہ کا وجود اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یقیناً جو لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتا ہے، توحید کی طرف دعوت دیتا ہے، اس انسان کی دعوت سے بہتر کسی اور کی دعوت ہو نہیں سکتی۔ تو ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، دین اسلام کی طرف بلانا ہے، توحید کی طرف ہمیں بلانا ہے، اس راستے کی طرف بلانا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر اور متعین کیا ہے۔ دیکھیے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی دعوت میں مخلص ہو۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سبیل ربی کا اس سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں اخلاص کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ داعی کو ضروری ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے اس کی نیت کیا ہو؟ محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی ہو، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا۔ کوئی اور دوسرا غرض لے کر کے وہ دعوت اور تبلیغ کے میدان میں نہ اتریں۔ تو داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخلص ہو، اپنی دعوت میں مخلص ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ مزید شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ادعو الی سبیل ربک سے اور ایک مسئلہ بھی مستنبط کرتے ہیں، وہ یہ ہے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ داعی کے لیے ضروری ہے
کہ اس کے پاس علم بھی ہو۔ آدمی اللہ کے راستے کی طرف کب بلا سکتا ہے؟ جب اسے خود اللہ کے راستے کی پہچان ہو۔ اگر داعی کو خود اللہ کے راستے کی پہچان نہیں ہوگی تو وہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلا سکے گا؟ تو الی سبیل ربک سے شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ مسئلہ بھی مستنبط ہوتا ہے، داعی کے لیے ضروری ہے لوگوں کو جس چیز کی طرف بلا رہا ہے سب سے پہلے اسے کیا ہو، اس چیز کا علم ہو، وہ پہلے جانتا ہو کہ رب کا راستہ کیا ہے۔ رب کا راستہ جانے بغیر وہ رب کے راستے کی طرف بلائے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن، اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، کیسے؟ علی بصیرہ، علم کی روشنی میں، بصیرت کی روشنی میں بلانا، میں بھی بلاتا ہوں اور میرے فالورز بھی بلاتے ہیں۔ تو سبیل ربی کا سے یہ مسئلہ بھی مستنبط ہو گیا، داعی کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو جس چیز کی طرف بلا رہا ہو اسے اس چیز کا علم ہو، وہ اللہ کے راستے کو جانتا ہو، پہچانتا ہو۔ مزید شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں یہ بات بھی ذکر کرتے ہیں، داعی کے لیے ضروری ہے اسے مدعو کے افکار اور نظریات کا علم بھی ہو۔ جس کو دعوت دے رہا ہے وہ کن خیالات کا حامل ہیں، اس کے افکار کیا ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں، اس کا بھی جاننا ضروری ہے، تبھی اس کی دعوت کیا ہوگی، کامیاب ہو سکے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا گورنر بنا کر کے۔ کیا نصیحت کی؟ کہا یا معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، اے معاذ تمہارے جو مدعو ہیں نا یہ کون ہے؟ یہ اہل کتاب ہیں۔ تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا مدعو کون ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہوگا مدعو کون ہے، آپ اس کے مطابق کیا کر سکتے ہیں، آپ اسے دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں۔ اب یہاں بھی آنے والے بہت سارے عیسائی ہوں گے، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا جو مدعو ہے عیسائی ہے تو پھر اسی سے ریلیٹڈ اسے دعوت کرنا ہمارے لیے کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ تو مدعو کی ذہنیت، وہ کن افکار اور خیالات کا حامل ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا جاننا بھی ایک داعی کے لیے ضروری ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ادعو، بلاؤ، تو اس سے کتنی باتیں معلوم ہو گئی ادعو سے؟ ایک تو یہ حکم نبی کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ ساری امت کے لیے ہے۔ نمبر 2، بلانا واجب ہے، بلانا واجب ہے۔ کس کو بلائیں گے؟ مفعول کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ جب مفعول کا ذکر نہ کیا جائے تو اس میں عموم کا معنی پایا جاتا ہے، تو سب کو بلانا ہے۔ کیا ہے؟ سب کو بلانا ہے۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم سب آ جاتے ہیں۔ الی سبیل ربک، کس کی طرف بلانا ہے؟ رب کے راستے کی طرف بلانا ہے۔ تو اسے کتنی باتیں معلوم ہو گئی؟ ایک تو دین اسلام کی طرف بلانا ہے، اپنے خواہشات نفس کی طرف نہیں بلانا ہے، اپنے افکار اور نظریات کی طرف نہیں بلانا ہے، بلکہ اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی مستنبط ہوا کہ داعی کو ضروری ہے کہ وہ اپنی دعوت میں مخلص ہو۔ اس سے یہ مسئلہ بھی مستنبط ہوا کہ داعی کو چاہیے کہ اس کے پاس علم بھی ہو، وہ اللہ کے راستے کو جانتا ہو۔ وہ اللہ کے راستے کو نہ جانتا ہو تو پھر وہ اللہ کے راستے کی طرف بلا سکتا ہے وہ؟ یہی وجہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ انسان کو چاہیے کہ کہنے سے پہلے، کرنے سے پہلے علم حاصل، پہلے علم بعد میں عمل اور تبلیغ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ دعوت دیں گے
تو دعوت کیسے دینا ہے؟ دعوت کے 3 اسالیب اللہ نے بیان کیے۔ کتنے اسالیب؟ 3 اسالیب۔ پہلا اسلوب اللہ نے فرمایا بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت کے مفہوم میں اہل علم میں کئی ایک باتیں لکھی ہیں، یعنی محکم اور مضبوط ٹھوس دلائل کی روشنی میں آپ انہیں بلانا ہے۔ محکم دلائل کی روشنی میں، ٹھوس دلائل کی روشنی میں آپ کو چاہیے کہ مدعو کے عقل اور اس کے فہم کے مطابق آپ اس سے گفتگو کریں۔ آپ اس کے عقل اور فہم کے مطابق گفتگو نہیں کریں گے تو دعوت اس کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی۔ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا مدعو سننے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ایک عرصہ لگا قید خانے کے ساتھیوں کو دعوت دینے کے لیے، تو موقع اور مناسبت کے لحاظ سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعوت دینا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مدعو سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں وقت کے لیے، زبردستی نہ سنائیں اس کو۔ تو حکمت کے ساتھ بلانا ہے، جہالت سے نہیں ہے بلکہ علم کی روشنی میں بلانا ہے۔ مضبوط اور ٹھوس دلائل کی روشنی میں آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے، یہ حکمت ہے۔ پھر اس کے بعد والموعظۃ الحسنہ، جب آپ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں تو آپ کا اسلوب کیسے ہونا ہے، لہجہ کیسے ہونا ہے۔ جب آپ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں تو آپ کا لہجہ کیا ہونا ہے؟ والموعظۃ الحسنہ، سختی نہ ہو، زبان میں گالی گلوچ نہ ہو، بد کلامی نہ ہو، بلکہ نرم لہجے میں لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کیا نصیحت کی؟ کیا نصیحت کی؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم انداز میں بات کرو۔ کس سے نرم انداز میں بات کرنا ہے؟ فرعون سے نرم انداز میں بات کرنا، جو خود کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا۔ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم اسلوب میں بات کرو، لعلہ یتذکر ویخشی، ممکن ہے وہ ڈر جائے یا نصیحت حاصل کرے۔ دیکھیے ہم سب لوگ جو ہے نا دین اسلام کے ریپریزنٹیو ہیں۔ کیا ہیں ہم؟ آپ جب کسی کمپنی کے نمائندے یا ریپریزنٹیو ہو کر کے کام کرتے ہیں، اگر آپ آنے والے کسٹمر کے ساتھ بد کلامی کریں گے تو کیا کمپنی آپ کو آپ کے اس پوسٹ پر برقرار رکھے گی؟ نہیں۔ جب آپ کسی کمپنی کے ریپریزنٹیو ہوتے ہیں، نمائندے ہوتے ہیں، آپ دنیا کی طرف بلاتے ہیں، ایک کسی خاص پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے آپ جب ترغیب دلاتے ہیں تو آپ کا اسلوب کیا ہوتا ہے؟ کتنے نرم لہجے میں بات کرتے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے وہ پروڈکٹ خرید لے۔ تو اسی طرح ایک داعی کو بھی چاہیے کہ مدعو کے لیے اس کے دل میں ہمدردی ہونا چاہیے، مدعو کو لگے کہ یہ میری خیر خواہی چاہتا ہے۔ آپ جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کو کیا محسوس ہو کہ آپ اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں، ہم اس کی بھلائی چاہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور بعض لوگ جب آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے ایسے لوگوں سے بھی آپ کا سامنا ہوگا جو آپ سے بحث اور مباحثہ کرنا چاہیں گے، تھوڑا ڈیبیٹ کا ماحول کیا کریں گے؟ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں سے بھی کیا کرو؟ اچھے طریقے سے ان سے بحث اور مباحثہ، ان سے ڈیبیٹ، ان سے ڈسکس کرو، گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے، ذاتیات پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس موقع سے بھی کیا کرنا ہے؟ بہتر طریقے سے آپ ان سے ڈیبیٹ اور مناظرہ کرو۔ قرآن مجید میں انبیاء اکرام کے مناظرے، ابراہیم علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ جو مناظرے، جو ڈیبیٹ کیے ہیں نا، وہ محفوظ ہیں۔ دیکھیے جب آپ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، توحید کی طرف بلائیں گے، تو غیر مسلم کیا کریں گے؟ آپ کو
کوشش کریں گے کہ آپ کے مقصد سے جو ہے نا غافل کر دیں. ابھی فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں بحث کرنا شروع کر دیں گے، طالبان کے بارے میں بحث کرنا شروع کریں گے. ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوراً کیا کریں، اصل جو توحید ہے نا، ہمارے دعوت کا جو اصل مرکز ہے اس سے کبھی بھی ہٹنا نہیں ہے. اگر آپ بھٹک گئے تو پھر کبھی آپ اس کو توحید کی دعوت نہیں دے سکیں. تو شیطان چاہے گا کہ ہم اپنی اصل دعوت سے ہٹ جائے، بھٹک جائے. ایک داعی کو چاہیے کہ وہ مدعو ہمیں کسی بھی قدر بھٹکانے کی کوشش کریں، واپس ہم کیا کریں، توحید کے مدعے پر آ کر کے توحید کی جو صحیح دعوت ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کریں. مجادلہ بھی بہتر طریقے سے ہونا چاہیے. اور اس آیت کی روشنی میں جو آخری بات جو بیان کرنی ہے، اللہ نے فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، آپ کا رب جانتا ہے کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی واقف ہے. تو داعی کا کام کیا ہے؟ ہدایت دینا داعی کا کام ہے. داعی کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، داعی کا کام پہنچانا. آپ سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ سامنے والے نے دعوت کیوں قبول نہیں کی، یہ نہیں پوچھا جائے گا. آپ سے سوال یہ ہوگا کہ آپ نے پہنچا دیا ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ دعوت اور تبلیغ کا جو کام ہے نا، اس کو عبادت سمجھ کے کریں، ایک مشن سمجھ کے کریں. ہمارا کام پہنچانا ہے، ہدایت دینا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ نے فرمایا آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. نبی نے آخری عمر میں کوشش کی، چچا سے کہا کہ اے چچا جان، بس کلمہ زبان سے ادا کر دو، کل قیامت کے دن میں اس کلمے کو اللہ کے دربار میں دلیل بنا کر کے لیے تمہارے حق میں سفارش کروں گا. چچا نے کلمہ پڑھا؟ نہیں پڑھا، کفر پر موت ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے غمزدہ ہو گئے. اللہ نے آیت کریمہ نازل کی، آپ کا کام انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ کا کام گائیڈ کرنا ہے، سیدھا راستہ دکھانا ہے، سیدھے راستے کی ہدایت دینا، یہ اللہ کا کام. ہاں اس کے دل میں ہدایت کی تڑپ ہو تو انشاءاللہ اللہ ضرور اسے ہدایت دے گا. ہاں جو جانوروں کی طرح زندگی گزارنا چاہے گا تو پھر ایسا شخص ہدایت سے محروم رہے گا. تو بس یہی کچھ باتیں تھیں جو اس آیت کریمہ کی روشنی میں میں نے آپ کی خدمت میں پہنچانی ضروری سمجھی. بقیہ اور کچھ اہم گزارشات ہوں تو وہ انشاءاللہ اور بھی ہمارے صدر صاحب ہیں، ندیم بھائی ہیں، انشاءاللہ وہ کچھ اہم گزارشات ہو تو یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.